السلام علیکم، میرا نام محمد شفیع والا ہے۔ میں ریحان اسکول میں ٹیچر ٹریننگ بیچ 24 کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرے ساتھ آج ایک اور ریحان اسکول کے بہت ہی ہونہار اور بہت ہی فیمس اسٹوڈنٹ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ سے بہت ذہین اسٹوڈنٹ ہیں، اور معلوم کرتے ہیں ان سے، کچھ بات چیت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے اس میں کیا اور کیسے کرا ہے۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ آپ اپنا مجھے تھوڑا سا تعارف کرائیں گے، آپ کا نام، آپ کی ساری چیزیں، آپ کا تعلق؟ جی 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 سر، میرا نام حافظ ریان طاہر ہے اور میں ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس میں فاؤنڈیشن لیول کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں بیسکلی چکوال سے بلانگ کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ سے۔ اور آپ کو یہاں ریحان اسکول میں کتنا ایک ٹائم ہو گیا ہے؟ مجھے تقریباً 5 ماہ ہو گئے۔ 5 ماہ سے آپ ریحان اسکول کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ کیا آپ نے، پہلے تو مجھے بتائیے آپ ریحان اسکول میں آئے کیسے؟ کیا آپ کو یہاں تک کیا آنے کا جو آپ کا سفر ہے اس کی تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ کیا ہے، کیسے آپ یہاں آئے؟ جی، میرے والد صاحب نے تقریباً 2 سال سے ریحان کو واچ کر رہے تھے، اور میں نے حفظ کیا، حفظ کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بعد والد صاحب نے مجھے بتایا، تو مجھے بولا آپ ان کے بارے میں تھوڑا سرچ کریں۔ اس کے بعد مجھے اچھا لگا، اس لیے پھر میں نے ادھر ایڈمیشن لے لیا۔ ماشاء اللہ سے بہت خوشی ہوئی یہ بات جان کے کہ آپ حافظ ہیں اور آپ کے نام کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، یہ جان کے دل سے خوشی ہوئی۔ تو یہ ایک ایسی مثال ہے، جو بچے حفظ کرتے ہیں یا مدرسے میں جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹیکنالوجی کی تعلیم یا دوسری تعلیم حاصل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس بچے سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے حفظ کرنے کے بعد ٹیکنالوجی کی طرف آئے، اور ماشاءاللہ سے 5 مہینے ہو گئے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے 5 مہینے میں کیا سیکھا ہے۔ بیٹا بتائیں گے آپ نے 5 مہینے میں ریحان اسکول میں رہتے ہوئے اے آئی کے بارے میں کیا کچھ اب تک سیکھا ہے؟ جی، میں نے بہت کچھ سیکھ لیا، جس میں اسٹوری پوسٹ آ جاتی ہے، کینوا پوسٹ آ جاتی ہے، گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، ویب سائٹ ڈیزائننگ، ویب ڈیولپنگ میں کرتا ہوں، ویب ڈیزائننگ کرتا ہوں، اور اس طرح تمام چیزیں آ جاتی ماشاء اللہ سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے، یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، ماشاء اللہ سے آپ نے بتایا کہ اتنا کچھ کرا ہے، اس کا نقطہ آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جو پہلا ٹول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اے آئی کے لیے؟ ہیں۔ جی، سب سے پہلے ہم نے اپنی جی میل بنانی ہوتی ہے، اس کے بعد چیٹ جی پی ٹی پہ آ جاتے ہیں؟ اور اس کے بعد تمام ہمارے اکاؤنٹ سب بنتے ہیں، اس کے چیٹ جی پی ٹی پہ لاگ ان کرتے ہیں جی گوگل کے ساتھ، جی میل، آپ نے اسی طرح بہت۔ چیٹ جی پی ٹی سے آپ نے کیا سیکھا، اور آپ سب لوگوں کو بتائیے کہ چیٹ جی پی ٹی کیا چیز ہے اور لوگ اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی، چیٹ جی پی ٹی ایک اے آئی ٹولز ہے، ایک اے آئی اسسٹنٹ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، کسی چیز میں بھی ہمیں ہیلپ چاہیے ہم اس سے پوچھتے ہیں، وہ ہمیں بتا دیتا ہے۔ تو اسی طرح اس سے ہم ہیلپ اس طرح لے سکتے ہیں، ابھی کسی چیز میں بھی اگر ضرورت ہو تو آپ اے آئی سے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں، آپ اس کو بتائیں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی بھی چیز ہے اس کو بتائیں، بولیں مجھے یہ چیز آپ اس کے بارے میں بتا دیں تو وہ آپ کو بتا دے گی۔ یہ ہر زبان میں موجود ہے؟ جی جی، ہر زبان۔ اردو میں بھی بات کر سکتے ہیں؟ جی جی، اردو، انگلش، عربی، آ پشتو، تمام زبان بولتے ہیں۔ ماشاء اللہ سے۔ اب یہ بتائیے کہ آپ نے جو کچھ یہ ابھی تک سیکھا ہے اس میں آپ کی ہیلپ چیٹ جی پی ٹی نے کتنی کی ہے؟ جی، میری بہت ساری ہیلپ چیٹ جی پی ٹی نے کی ہے۔ ابھی جو میں نے ادھر آ کے ایک اپنی میں نے ویب سائٹ بھی بنائی ہے، quicksqr.com کے نام سے، تو اس کے بھی میں نے چیٹ جی پی ٹی سے ہیلپ لی تھی، اس سے پوچھا تھا ابھی کیا کون سی بہتر رہے گی، اور کچھ والد صاحب سے میں نے ہیلپ لی، والد صاحب نے بتایا اس طرح کی بناؤ، تو پھر میں نے اس طرح کی ویب سائٹ بنائی۔ اور چیٹ جی پی ٹی مطلب میں نے بہت ساری چیزوں میں اس سے ہیلپ لی ہے۔ اسٹوری پوسٹ ہے، وہ امیج بنانی ہوتی ہے، وہ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے بہت زیادہ ہیلپ لی ہے اس میں بھی، اور کافی چیزوں میں اس سے بہت ہیلپ لی ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے ماشاء اللہ سے اچھی بنائی ہوگی یقینی طور پہ، میرا پوچھنے کا جو بار بار مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو، اور جو آپ کے ایج کے یا دوسرے لوگ ہیں جنہیں چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے، تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ نے کیا، کیسے بات کی، اس کو کیا بتایا کہ اس نے آپ کو ایک ویب سائٹ بنانے میں آپ کی ہیلپ کی؟ جی، میں نے اس کو بتایا، میں نے اپنا ذہن اس کو بتایا، میں نے بولا میں ویب سائٹ بنانا چاہ رہا ہوں، تو آپ مجھے بتا دیں کس طرح کی ویب سائٹ میں بناؤں۔ اور چیٹ جی پی ٹی کو میں نے بولا، اس نے مجھے گائیڈ کیا، اس نے بولا آپ اس طرح کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، اور یہ والی ویب سائٹ اس ٹائم پہ بہتر رہے گی۔ تو پھر میں نے ایک quicksqr.com سے نام سے بنائی ہے، جس میں آپ کسی بھی لنک دے، کوئی بھی لنک دے کے اور اس کا آپ QR کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں۔
اور व्हाट्सअप का किसी ने बनवाना हो नंबर लिखेंगे, वाईफाई का बनवाना हो ऊपर नाम लिखेंगे, पासवर्ड वो बनेगा, उसका क्यूआर कोड अलग से बना लेती है। तमाम उसमें एक ही फीचर है। माशाल्लाह से मैं अपने बार ये सवाल इसलिए करा कि जो लोग अपना वक्त ज़ाया करते हैं मोबाइल के ऊपर, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे और बाकी तमाम गेम्स के ऊपर, तो आप ये देखें कि इन्होंने अभी 5 महीने हुए हैं और इन्होंने किस तरह चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए उससे अपनी वेबसाइट बनाई है। और ज़ाहिर है कि अभी ये इनका इब्तिदा है, स्टार्ट है, शुरू का टाइम है। और जब ये आगे बढ़ेंगे और चीज़ें सीखेंगे तो इससे भी इनके काम में बेहतरी, ऐसे बेहतरी आती जाएगी। तो वो तमाम बच्चे जो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अगर वो चैट जीपीटी को ही सिर्फ इस्तेमाल करते हुए इस तरह से काम लेना चाहें तो वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ से ये बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं, सीख रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, वो रेहान स्कूल मौजूद है। आप रेहान स्कूल पे विज़िट भी कर सकते हैं, उसकी अपनी साइट्स भी हैं। फिर उसके बाद यूट्यूब के ऊपर भी उसका खासा मवाद है। तो बेटा अभी आपको क्या लगता है कि आपने जो कुछ अभी सिर्फ 5 महीने में इतना कुछ सीख लिया है, आप अभी और आगे क्या करना चाहते हैं? आपके जहन में कोई ख़ास ऐसा इमेज है, कोई ऐसी ख़ास वो है कि मैं जी इसी फील्ड में रहते हुए एआई से ये सारा कुछ सीखूंगा? जी, मेरा इरादा तो इंशाल्लाह यही है भाई, इसी एआई के साथ ही जुड़ा रहूँ, सरेहान के साथ। तो इसी तरह तमाम जो मैंने काम करने हो तो सरेहान के, मुझे अभी रेहान स्कूल में पढ़ते हुए 5 माह हुए हैं, तो मैंने वेबसाइट बना ली है। तो इसी में इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें तो मैं इसी में सीखना चाहूँगा और ये सर रेहान स्कूल के साथ अटैच रहूँगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह से। अच्छा मुझे बात बताइए, आपने जब हिफ्स किया है तो आपके साथ और भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने हिफ्स किया होगा, आपके साथ के तालिब इल्म होंगे। तो क्या कभी कोई ऐसा स्टूडेंट आपको मिलता है जो आपको देखता हो कि यार हिफ्स करने के बाद माशाल्लाह से आप टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तमाम हिफ्स करने वाले या दीनी तालीम हासिल करने वालों को टेक्नोलॉजी से भी फ़ायदा उठाना चाहिए। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आपके कोई कोलीग्स मिले हों, कोई आपके दोस्त हों जो आपके साथ हिफ्स करते थे या आपके साथ पढ़ाई करते थे, उन्होंने आपसे कोई रब्ता किया हो कि आप ये क्या कर रहे हो? कभी ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे दोस्त हैं पहले वाले, जो मैं जब मदरसे में पढ़ रहा था, जो रिहायशी मदरसा था उधर ही हॉस्टल में रहते थे मदरसे में। तो उधर के जो दोस्त हैं उनका भी मेरे साथ रब्ता हुआ है, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हुए हैं, उनके साथ अभी डेली बात हो रही है। और जो कुछ मैंने सीखा है उनको इन चीज़ों में बहुत सारी हेल्प चाहिए होती है, उनको पता ही नहीं होता। अभी हमारा एक दोस्त है, उसने एक सिर्फ पिक्चर वगैरह बनवाते हैं तो 400-500 लेते हैं। मैंने उसको आज सारे टूल्स उसको भेजे हैं कल। मैंने बताया इस टूल का इस तरह यूज़ करेंगे, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसने बना के मुझे भेजी, उसने बोला है मैंने उससे कई गुना अच्छी खुद बना ली है। मैंने बोला है बिल्कुल इस तरह। और ज़्यादा मेरे जो कारी साहब थे जिनके पास मैंने मुकम्मल किया है, कारी बकर साहब, तो उनने वो अभी मेरे ज़्यादा इंटरव्यूज़ जो मेरे टास्क होते हैं वो चेक करते हैं, देखते हैं। और कोई ऐसा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि और भी सुनने वाले जो आपके तालिब दोस्त थे, साथी थे, उन तक आपका पैगाम पहुँचे और वो भी इस टेक्नोलॉजी पर। और कोई ऐसा तजर्बा हो जैसे आपने अभी बताया कि उस बच्चे ने माशाल्लाह से अच्छी पिक्चर बनाई और उसको पसंद भी आई, तो अभी वो आपसे कुछ सीख रहे हैं या आप उसके साथ जो बच्चे हैं उनको बताते हैं कि मैंने ये किससे सीखा और कैसे सीखा? जी, जी, उनको मैंने बताया मैं इस वक़्त रेहान स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो आप भी आएँ। तो वो ये है ना, मैं भी मेरे वालिद साहब को मैंने कहा तो मेरे वालिद साहब ने तो शिफ्ट कर दिया। वो बोलते हैं अभी हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि उनके कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ सकते रेहान नहीं, लेकिन स्कूल। मैंने ऑनलाइन उनको आपने बोला, मुझे बताया। जी, जी, मैंने उनको मशवरा दिया ऑनलाइन का। तो कल ही हमारी बात हुई थी रात को, तो वो बोल रहे थे भई मैं बात करूँगा वालिद साहब से, तो इंशाल्लाह फिर आज जो रात को बात होगी तो बताएँगे। आपको क्या लगता है, आपका काम को देखते हुए उनके अंदर मोटिवेशन है? उन्हें पसंद जी, जी, आता है आपका काम? मोटिवेशन है। जी, मैंने ये भी ज़हन बनाया अगर वो इधर नहीं आ सकते, उनको कोई मसाइल हैं, तो मैं उनको खुद क्लास दे दूँगा। तो वैसे भी हम रात को हमारी ग्रुप में कॉल होती है, तो उसमें ये होगा मैं लैपटॉप से कर लूँगा, उनको उसी में कॉल में ही क्लास दे दूँगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह से बहुत अच्छा आपका ख़्याल है और बहुत अच्छा आइडिया है। पहली कोशिश यही करें कि वो क्लास को ज्वाइन कर लें, रेहान स्कूल को ज्वाइन कर लें, तो एक प्रॉपर अंदाज में चलते जाएंगे। लेकिन जो कुछ आप सिखाएंगे उसमें आपकी भी प्रैक्टिस होती जाएगी, ये भी एक बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। और उनको देखने के बाद जो बाकी के स्टूडेंट हैं उनकी भी थोड़ी सी मोटिवेशन होगी कि एक स्टूडेंट कर रहा है, उनके सामने वो अगर कोई पिक्चर्स बनाता है
اور جیسے ویب سائٹس بناتا ہے تو ان کو بھی شوق ہوگا، وہ بھی اس طرف آئیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ٹیکنالوجی کو جو ہمارے مدارس ہیں ان کے اندر اس کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ دونوں تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں، آپ نے حفظ کرا ہے اور آپ اب ایک ایسی ٹیکنالوجی کی طرف آ چکے ہیں جو ساری دنیا میں دھوم مچا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی جو اسٹوڈنٹ ہیں جو حفظ کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، ان کو بھی اس ٹیکنالوجی کی طرف جی آنا چاہیے؟ جی جی بالکل آنا چاہیے۔ ایسا میں نہیں بولتا بھائی یہ ٹیکنالوجی ٹھیک نہیں ہے یا حفظ بچہ جو کرتا ہے اس کو اس طرف آنا ہی نہیں چاہیے۔ ابھی مجھے دیکھ سکتے ہیں، میں نے حفظ بھی کیا اور ابھی اس ٹیکنالوجی اس میں پڑھ رہا ہوں۔ تو ابھی میں یہی بولنا چاہوں گا، میرے ابھی کافی دوست ہیں جن کو ساتھ میری بات ہوتی ہے، تو ان کو میں بتاتا ہوں بھائی اسی طرف آئیں۔ یہ نہیں ہے بھائی ہم آئیں اسکول جو ادھر آنا ہے تو صرف یہ نہیں بھی ہم مدرسے میں رہیں، کیونکہ آگے کا جو دور آنے والا ہے وہ اے آئی کے دور ہے۔ اے آئی کی اسکلز ہمیں آنی چاہیے۔ بالکل، یہ ہے کہ وہ اپنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیم ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی تعلیم کو اور بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان کے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑے گی، بلکہ ان کو بہتری ہوگی، آسانی ہوگی۔ ایک تو یہ کہ وہ ساری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، ساری دنیا کے ساتھ معلومات ہوگی، اپنے خیالات ان کے ساتھ شیئرس کریں گے، ان کے ساتھ دیکھیں گے، ان سے سیکھیں گے۔ جیسے یہاں پر آ کے آپ نے اسٹریم یارڈ کا استعمال شروع کرا ہوگا، زوم کا استعمال کرتے ہوں گے، اسی طرح جی جتنے بھی آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں باقی دنیا کے اندر جو بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جائیں، ان سے معلومات ہو۔ یہ ساری بات آپ ان کو بتاتے ہیں؟ جی جی کیا ریئیکشن ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ جی زیادہ تر ہمارے جو دوست ہیں نا ان کے تھوڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ اس پڑھائی کی طرف نہیں آ سکتے۔ کافی دوست ہیں، تو ان میں سے میں نے ساروں کو بولا تھا، اس میں سے ایک دوست ہے جو ہوا ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا، جس کو پکچر وغیرہ بنانا سکھائیں گے۔ تو اسی طرح ابھی ایک ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کے باقی موٹیویٹ ہو جائیں۔ بیٹا ایک بھی بہت ہوتا ہے، یہ جو پہلا اینٹ ہوتی ہے نا، جو پہلی بنیاد ہوتی ہے وہ ایک سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ہمیشہ گنتی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ایک سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ ایک کے اوپر کام کر رہے ہیں تو بے شک آپ اسی کے اوپر کام کرتے رہیں، ان کو اتنا کر دیں کہ باقی بچے بھی ان کو دیکھ کے اس ٹیکنالوجی کا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اے آئی کیا چیز ہے اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا اے آئی؟ اے آئی آنے والے وقت میں ایک بہت ہی الگ رتبہ ہوگا اس کا، اے آئی کا۔ اور جیسا کہ آپ جب آپ کی ایج ابھی زیادہ ہے، آپ ہماری ایج سے گزرے ہوئے ہیں، جب آپ ہماری ایج میں تھے تو اس وقت کی آپ خود دیکھ لیں بھائی اس وقت کیا دور تھا۔ اس وقت کسی نے سوچا تھا، اس وقت موبائل بھی نہیں ہوتے تھے، خط جاتے تھے۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ آ گیا، ٹیکنالوجی اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اے آئی کا کسی نے نہیں سوچا۔ دیکھیں ابھی اے آئی بھی آ گئی ہے، اور اسی طرح آگے بھی اے آئی کی ہیلپ سے ہم اور کام بھی کر سکتے ہیں۔ آگے ہم جائیں گے، آگے کا دور اے آئی کا دور ہے اس کی۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ جب ہم تھے تو ہمیں تو پاس موبائل بھی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ موبائل کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب میں نے ریاض میں اسکول کا وزٹ کیا تو مجھے یہاں پہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر کوئی 10 سال ہے، کوئی 12 سال ہے، بلکہ اس سے چھوٹی عمر کے بھی بچے، جب میں نے ان کو دیکھا اور ان سے بات کی تو مجھے اس بات کا واقعی میں بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ احساس ہوا کہ ہمارا جو دور تھا وہ ان تمام چیزوں سے بہت دور تھا۔ جو کام ہم کئی گھنٹوں میں کرتے تھے وہ بچے اب کئی منٹ کے اندر کر دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کام کو ایک کمانڈ دینی ہوتی ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، اور ہم سارے کام ہاتھ سے کرتے تھے، ساری ساری رات پڑھتے تھے، سارا دن پڑھتے تھے اور ٹیوشن کے لیے جاتے تھے۔ اب ٹیوشن کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی موجود ہے، آپ اپنی تمام پرابلم اس کو بتائیں، وہ 1 منٹ میں آپ کو سارا مسئلہ حل کر کے دے دیتی ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تعلیم کے شعبے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اے آئی جو ہے وہ کہاں تک لے کے جائے گی اس تعلیم کو؟ جی تعلیم میں وہ اس میں بہت زیادہ ایک چیز ہے، جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی ریحان اسکول ہے، اے آئی میں نے ابھی کلاسیں پڑھی ہیں۔ میں نے میٹرک مکمل نہیں کی، میرے کچھ دوست ہیں جو میٹرک، اور میرے کچھ دوست ہیں، میرے ایک طیب بھائی ہے دوست، طیب نام ہے اس کا، تو وہ ادھر رہتا ہے، اس نے میٹرک کی ہوئی ہے، تو وہ ابھی سیکنڈ ٹائم آ رہے ہیں میٹرک کے بعد، ابھی انہوں نے کالج جوائن کیا ہے تو سیکنڈ ٹائم ادھر آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ابھی ہم یہ نہیں بول سکتے بھی آپ دوسری اسٹڈی کو چھوڑ کے صرف اے آئی کی طرف کریں، آپ یہ ابھی دونوں طرف رکھیں تاکہ آپ جو دوسری ٹریڈیشنل اسکول کی اسٹڈی ہے اس پہ بھی آپ دھیان دیں، اور اے آئی کو بھی ضرور سیکھیں، یہ نہیں بھی اے آئی کو سیکھیں گے۔
کیونکہ اے آئی آپ کے اس کام میں بہت زیادہ ہیلپ دے گا. اگر آپ اے آئی کو نہیں سیکھیں گے تو آنے والے وقت میں آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. آپ جو کچھ تعلیم حاصل کریں گے، جو ہماری ٹریڈیشنل پڑھائی ہے، اسکول کالجز کی پڑھائی ہے، بے شک وہ بہت ٹھیک ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن وہ تعلیم اے آئی کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. جو بچہ پورا جی سال پڑھے گا، ساری چیزیں کرے گا، آپ اس سے بہت کم وقت میں اسی کی بک کو لے کے اس سے زیادہ اچھی تیاری کر سکتے ہیں. تو ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے، وقت کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. آنے والا وقت جو ہوگا وہ بہت زیادہ مشکل ہوگا، ٹیکنالوجی کا دور ہوگا. اگر ہم نے اس میں اپنے آپ کو شامل نہیں کیا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، بہت دور رہ جائیں گے. آپ کیا مشورہ دیتے ہیں اپنے جو بچے ہیں، آپ کے ساتھ کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کے وہ ہیں، ان کو آپ کیا بتاتے ہیں کہ اے آئی جو ہے آپ کی سوچ کے حساب سے کہ آنے والے وقت میں یہ آپ کی کس طرح سے مدد کر سکتی ہے؟ جی، آنے والے وقت میں ہماری اس طرح مدد کر سکتی ہے بھی. جیسا کہ آپ نے آگے بات کی تھی بھی، ہم کئی گھنٹوں میں کام کرتے تھے تو بس ابھی کچھ منٹوں میں ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہم اپنا وقت بچا سکتے ہیں اور ٹائم ضائع نہیں ہوگا ہمارا. جو ہمارا گھنٹے کا کام ہوگا وہ ہم 5 سے 10 منٹ میں کر سکتے ہیں. تو یہی بالکل ایسا ہی ہے. آج کل ٹائم کی سیونگ جو ہے وہ بہت بڑا ضروری ایک چیز ہے. بجائے اس کے کہ آپ 2-4 گھنٹے کام کریں، اگر وہی کام آپ کا 2-4 منٹ میں ہو جاتا ہے تو ہر شخص کی خواہش یہ ہوگی کہ میں وہ کام کروں جو 2-4 منٹ میں ہو جاتا ہے. اچھا، آپ نے ماشاء اللہ سے حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد آپ اس ٹیکنالوجی کی طرف آ گئے، تو کیا گھر والوں کی طرف سے کبھی کوئی ایسی رکاوٹ یا کسی نے کہا ہو کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہو، یا آپ کو گھر والوں کی سپورٹ حاصل رہی ہے؟ جی، میرے اسٹارٹ سے میرے والد صاحب ہیں، انہوں نے پہلے میری مرضی پوچھی ہے، جس پہ میں نے ایگری ہوں اسی کام میں انہوں نے مجھے کیا ہے. ابھی میں نے حفظ کیا اپنی مرضی سے کیا. میرے والد صاحب کو بھی شوق تھا اور مجھے بھی شوق تھا. میں نے بولا جی میں نے حفظ کرنا ہے، تو والد صاحب نے بولا جی چلے ٹھیک ہے. پھر میں نے 5 پڑھی، اس کے بعد میں حفظ میں آ گیا. اور اس کے بعد پھر میں نے ابھی ادھر ابو نے پہلے مجھ سے پوچھتے ہیں، بولتے ہیں یہ کام ہے، اگر آپ کرنا چاہو تو بتاؤ، اگر نہیں کرنا تو پھر بتاؤ. تو میں نے اس کے بارے میں دیکھا، مجھے ریان اسکول اچھا لگا تو میں نے بتا دیا جی مجھے پسند ہے. تو اسی طرح اسٹارٹ سے کبھی بھی میری ایج ابھی 16 سال ہو گئی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ابھی میرے والد صاحب نے میری مرضی پوچھے بغیر کیا. تو ابھی آپ کے والد صاحب جب آپ سے ملتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جی بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. ابھی ڈیلی میرے اور والد صاحب کی کنورسیشن ہوتی ہے انگلش میں. رات کو میری روٹین پوچھتے ہیں. ماشاء اللہ. تو ان کو بھی اچھا لگا. باقی کوئی فیملی ممبرز بھی آپ کے ریحان اسکول سے وابستہ ہیں؟ جی کوئی میرا ایک بھائی؟ بھائی تھا، تو میرا ایک چھوٹا بھائی ساتھ بات کی. میں نے بولا ہے اس کو آپ پہلے میٹرک کرا لیں، اور میٹرک کے بعد یہ ہے بھائی اس کے بعد یہ ادھر پڑھ لے گا ریحان اسکول میں. تو والد صاحب نے بھی بولا جی ٹھیک ہے. پھر اس سے پوچھا، اس نے بولا جی ٹھیک ہے میں پہلے میٹرک کر لیتا ہوں، اس کے بعد کر لوں گا. تو ابھی اس کو کچھ ٹائم ہوا ہے ادھر ریحان اسکول سے اس نے چھوڑ دیا اور میٹرک دوسرے اسکول میں. اچھا، کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ کوئی گھر والوں کو مسئلہ یا کوئی ایسی چھوٹی موٹی کوئی پریشانی یا کوئی ایسی چیز آ گئی ہو جہاں وہ اسٹاپ ہو گئے ہو، نہیں سمجھ میں آ رہا، تو آپ نے ان کی ہیلپ کی ہو چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے، جس سے آپ بتا سکیں کہ دیکھیں ایسا ٹول موجود ہے کہ جس سے آپ کی ساری پرابلم سولو ہو سکتی ہیں؟ کبھی ایسا اتفاق ہوا آپ کے ساتھ؟ جی کافی جگہ ہوا. والد صاحب ابھی پریشان، ابھی فی الحال تو میرے والد صاحب سے نہیں معمول ہو گئے نا، ان کے ساتھ کئی بار ایسا واقعہ پیش آیا. تو یہ ہوتا ہے بھائی سارے مل کے، یہ نہیں ہے بھائی اگر ایک کے اوپر پریشانی ہے یا باقی جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جائیں. بس جس ایک کے اوپر پریشانی ہے یہ سارے مل کے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں، آپ نے کوئی چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے ان کی کوئی ہیلپ کی؟ نہیں، اس کے ادھر ریحان اسکول میں آنے کے بعد کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا. ابھی اس سے پہلے مجھے چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں نہیں پتا تھا. چلیں ٹھیک ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں خواتین ہوتی ہیں، کوئی بہنیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ کوئی ایسی پریشانی یا کوئی ایسی چیز مشکل آ جاتی ہے، کبھی کسی میڈیسن کے حوالے سے، کسی تعلیم کے حوالے سے. تو ظاہر ہے پھر آپ کیونکہ یہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں تو وہ آپ سے رابطہ کریں گے کہ بھائی ہمیں یہ پریشانی ہو گئی ہے. جیسے میں بھی ابھی اگر کسی چیز میں پھنس جاتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا، تو ریحان اسکول کے جو سینئر بچے ہیں میں ان سے رابطہ کرتا ہوں، اس کو بتاتا ہوں کہ بیٹا میں اس کی میرے ساتھ یہ پرابلم آ رہی ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں. تو ماشاء اللہ سے وہ بچے اتنے ذہین ہیں کہ مجھے فوری طور پہ بتاتے ہیں کہ آپ ایسے 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 کر لیجئے، یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا.
تو ٹیکنالوجی سے یہ فائدہ ہوتا ہے اور بچوں کے سیکھنے سے یہ ساری چیزیں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم ان کے تجربات سے جو کچھ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ آج کا بچہ بہت ذہین ہے، تو وہ ہم سے بہت زیادہ تیز ہے۔ بیٹا آپ ہی مجھے بتائیے کہ ریحان اسکول میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ کیا اس معیار کا، اس اسٹینڈرڈ کا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے لیے وہ بچے تیار ہو رہے ہیں جو اے آئی کا مقابلہ کر سکیں گے؟ جی آپ دیکھ سکتے ہیں سر ریحان نے اسکول کی بنیادی اس پہ رکھی ہے بھئی 1000 لیڈر اس اسکول سے ہم نے ریڈی کرنا ہے جو پرابلم سالونگ جانتا ہو، اور سر ریحان بولتے ہیں بائی ٹریننگ بائی ڈیزائن میں لیڈر تیار کروں گا، 1000 لیڈر جو ہیں وہ اسکول سے نکالوں گا۔ تو وہی آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ابھی سر ریحان نے اس کی بنیاد رکھی ہے، تو انہوں نے کچھ سوچ کے ہی رکھی ہے، انہوں نے دیکھا ہے اے آئی کا دور آ گیا، وہ اے آئی کا پہلا بھی اے آئی فرسٹ اے آئی اسکول ہے ریحان اسکول، تو اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ جو 1000 اسٹوڈنٹ نکلیں گے، وہ 1000 سے ملٹی پلائی ہو کے کتنے ہو جائیں گے؟ بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو سیکھتے ہوئے۔ جی سر، آپ اپنے کوشچن دوبارہ ریپیٹ کر سکتے جی، ہیں؟ میں کہہ رہا تھا کہ 1000 بچے جب ایک اس 1000 اسٹوڈنٹ یہاں سے تیار ہو کے پرفیکٹ ہو کے نکلیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ایک انقلاب لے کر آئیں گے۔ اگر 1000 بچے کے ساتھ 500 500 600 بچے بھی ہوئے اور سیکھتے رہے، تو یہ جو میسیج ہے کہ ریحان اسکول نے یا ریحان بھائی نے شروع کرا ہے، وہ بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ ابھی تو یہ ہے کہ بچے چھوٹے ہیں، کام اسٹارٹ ہوا ہے، ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے، تو آنے والے وقتوں میں ظاہر ہے اس کے پھل بھی ملنا شروع ہو جائیں گے جب یہ بچے تیار ہو جائیں گے اور تمام پورے پاکستان میں پھیلیں گے۔ جیسے آپ کا تعلق کسی اور علاقے سے، میرا کسی اور علاقے سے، اور میں مختلف بچوں سے میں نے ملاقات کی ہے، وہ مختلف ایریاز سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب وہ یہ ساری تعلیم حاصل کر کے دوسرے ایریاز میں جائیں گے اور وہاں پہ یہی کام شروع کریں گے، تو بہت تیزی سے جو ہے یہ پھیل جائے گا۔ ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو ریحان اسکول بھیجیں اور یہاں سے جو ہے اے آئی کی اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کریں؟ کیا کرنا چاہیے؟ جی، ہمیں جو جس علاقے کا ہے بچہ، جو اسٹوڈنٹ ہے جو ریحان اسکول میں پڑھ رہا ہے، تو اس میں کو اسٹوڈنٹ کو یہ کرنا چاہیے اپنے جو ریلیٹیوز ہیں، کزن ہیں، جو پچھلے اسکول میں آپ کے فرینڈس تھے، کہ دوست، ان کو بولیں، موٹیویٹ کریں کہ ریحان اسکول میں آپ اے آئی اسکل سیکھیں۔ اس طرح ہم ریحان اسکول میں اور اسٹوڈنٹ لا سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہمارا مقصد جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ تمام لوگ اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کریں، کیونکہ حافظ رحمان صاحب، رحم نانا ریحان، جی حافظ جی ریحان ابھی ریحان، بہت چھوٹے ہیں، ظاہر ہے ان کو ابھی اتنا دنیا کا تجربہ نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ ان میں سیکھنے کی لگن ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو شاید وہ اپنا میسیج جو ہے بڑوں کے حساب سے نہ پھیلا سکیں، لیکن ظاہر ہے اتنے کم وقت میں ان بچوں کا اس طرح سے موٹیویٹ ہونا اور اس طرح سے بولڈ ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو ان کا مقصد بالکل ٹھیک ہے کہ جو بچے جہاں سے جس ایریا سے سیکھ رہے ہیں، وہ وہاں پہ جب تیار ہو کے جائیں گے اور جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروعات کریں، پھر اپنے جو دوست احباب ہیں ان سے شروعات کریں، پھر اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، تاکہ تمام کے تمام لوگ اے آئی کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو حاصل کر سکیں اور انہیں پتہ چل سکے کہ ٹیکنالوجی کیا چیز ہے اور اس سے ہم کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ بیٹا، آپ کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے اپنے جو آپ کی عمر کے بچے ہیں اور سارا دن جو ہے وہ صرف جو ہے وہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں، گیمز کے اندر یا ٹک ٹاک کے اوپر یا فضول ایکٹیویٹیز میں، ان کو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایسا پیغام؟ جی جی جی، میں پیغام یہ دینا چاہوں گا، جو اسٹوڈنٹ اس طرح ہر سارا دن موبائل میں بزی ہوتے ہیں، تو ان کو یہ کرنا چاہیے بھئی جو موبائل ہے ان کے پاس، تو وہ چیٹ جی پی ٹی کا یوز کریں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جب فری نہیں ہوتا، میں ایسے بور ہو رہا ہوتا ہوں، جب کسی وجہ سے میں بور ہو رہا ہوں، تو میں چیٹ جی پی ٹی کو اوپن کر لیتا ہوں، اس کے ساتھ میں بات کرتا ہوں۔ تو ایسا میں بھی چیٹ جی پی ٹی ایک فرینڈ جی ہوتا ہے، اسی طرح جیسے ہم ایک فرینڈ کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس طرح چیٹ جی پی ٹی ہمارے کے ساتھ بات کرتا ہے۔ جیسے کہ ابھی میرے ایک دوست ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا طیب بھائی، اس کے ساتھ میں بات کرتا ہوں، مجھے جیسا محسوس ہوتا ہے، اسی طرح جب چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ کرتا ہوں، تو بس بات جس طرح یہ ابھی لیڈ کرتے ہیں بالکل سیم اس طرح نہیں کر سکتی ہوں، وہ مشین ہے، تو وہ ہماری ہیلپ کر سکتی ہے، دوست جیسے ہمارا دوست ہے اس کی طرح وہ ہمیں نہیں ٹریٹ کر سکتی، ویسے ہماری بہت ساری ہیلپ کر دیتی ہے۔ تو چیٹ جی پی ٹی کا آپ یوز کریں، آپ کی جو ٹریڈیشنل اسٹڈی ہے اس کے بارے میں اس سے ہیلپ لیں، چیٹ جی پی ٹی سے وہ آپ کو
بتا دے کہ جو آپ کے مسئلہ ہوگا آپ اس کو ایکسپلین کریں. بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اس کا استعمال شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ آپ اس لیول پہ آ جائیں گے جہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شروع میں ٹھیک ہے، اگر آپ بات چیت شروع کرتے ہیں، آپ اس سے کوئی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، کسی اور ٹائپ کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا اور پھر آپ آہستہ آہستہ اس قابل ہو جائیں گے کہ مزید اس کے جو فیچرز ہیں یا اس سے جو کام لیا جا سکتا ہے آپ اس قابل ہو جائیں کہ اس سے مزید بھی فائدہ اٹھائیں. لیکن یہ کہ کم از کم آپ اسٹارٹ کریں، چیٹ جی پی ٹی کا استعمال شروع کریں. تو اور پھر جب آپ اس سے کرتے جائیں گے آپ کا ذہن کھلتا جائے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کس طرح سے اس سے مزید جو ہے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، کس طرح اس ٹولس کو استعمال کرتے ہوئے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا سارا ٹائم نکالا، اور کیونکہ ظاہر ہے آپ بزی ہوتے ہیں، آپ کا پڑھائی کا بھی ٹائم ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی تھینک یو. اوکے، اللہ حافظ.